الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، آج کی یہ شب ربیع الثانی کی دوسری شب یا دوسری رات ہے. ان بیانات کی وجہ سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہجری تاریخ تو ہمیں یاد رہتی ہے اور ہجری مہینہ بھی ہمیں یاد رہتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو وہ جواب نہیں دے سکیں. اکتوبر بڑی آسانی سے کہیں گے، مگر ہجری مہینہ کون سا ہے یہ بالکل نہیں کہہ سکیں گے. مگر جو بیانات کا اہتمام کرتے ہیں انہیں یاد ہے کہ آج بیان کی دوسری محفل ہے، دوسری رات ہے ربیع الثانی کی، اور کل جو دن ہے وہ ربیع الثانی کا دوسرا دن ہے. سامعین کرام، عجیب اتفاق ہے، قدرت کی طرف سے ایک عجیب انتظام ہے کہ گزشتہ مہینہ جو گزرا اس کا نام ہے ربیع الاول، اور یہ جو مہینہ ہے اس کا نام ہے ربیع الثانی. یعنی وہ بھی ربیع اور یہ بھی ربیع. فرق اتنا کہ وہ الاول ہے اور یہ الثانی ہے. الاول کا معنی ہے پہلا، الثانی کا معنی ہے دوسرا. ربیع کا معنی ہے بہار. موسم بہار کو ربیع کہتے ہیں. تو ربیع الاول پہلی بہار، وہ بہار ہے جس مہینے میں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منائی گئی. اور یہ جو ربیع الثانی ہے اس کا مطلب ہے دوسری بہار. اسے ربیع الآخر بھی کہتے ہیں. ربیع الآخر کا معنی بھی ہے انادر. اردو میں دوسرا کا جو لفظ ہے یہ سیکنڈ کو بھی دوسرا کہتے ہیں، انادر کو بھی دوسرا کہتے ہیں. یہ دوسری کتاب ہے، وہ کتاب نہیں کا مطلب یہ پہلی دوسری وہ کتاب نہیں، یہ الگ کتاب. انادر بک کو بھی دوسری کتاب کہیں. تو ربیع الاخر کا معنی ہے دوسری بہار، یا وہ بہار جو پہلی بہار کے علاوہ ہے. تو دوسری بہار کس کی بہار ہے؟ ولیوں کے سردار کی بہار. ولیوں کے سردار کون ہیں؟
حضرت شیخ عبد القادر محی الدین غوث العظم دستگیر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز ربانی، اور آپ کی تعریف تو ہے تعریف طولانی۔ قدس اللہ سرہ النورانی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے، مگر اس مہینے میں غوث پاک کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ پیدائش رمضان کی چاند رات کو ہوئی۔ یہ ایک فارسی شعر بہت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ شعر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ غوث العظم درمیان اولیاء، غوث العظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ یعنی غوث العظم اولیاء میں اسی طرح چمکتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں چمک رہے۔ پروردگار عالم نے تمام نبیوں سے بڑھ کر معجزے جس پیغمبر کو عطا کیے، وہ پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اولیاء کرام کی تاریخیں پڑھتے جائیے، کسی بھی ولی کو اتنی زیادہ کرامتیں نصیب نہیں ہوئیں، کسی بھی ولی سے اتنی زیادہ کرامتیں صادر نہیں ہوئیں جتنی کرامتیں حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی، محبوب سبحانی، قدس اللہ سرہ العزیز سے ظاہر ہوئی۔ پیدائش سے وفات تک کرامتیں ہی کرامتیں، اور آج بھی غوث العظم کی کرامتیں بالکل واضح، جن کو نظر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور جن کو نظر نہیں آتا یا جو اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ان لوگوں کو تو نظر نہیں آتا۔ تو حاضرین محترم، ہمارے غوث پاک کتنے القاب ہیں آپ کے۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، عبد القادر آپ کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو باپ کے ذریعے بھی فضیلت عطا کی، ماں کے ذریعے بھی فضیلت عطا کی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان کا سلسلہ نسب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور غوث پاک کی امی جان کا سلسلہ نسب امام حسین سے ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کو الحسنی الحسینی کہا جاتا ہے۔ جہاں تک نسب کا معاملہ ہے، اس میں باپ ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، ماں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، مگر یہ اعتبار نہ بھی کیا جائے مگر اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا، یعنی not considered at the same time it is not ignorable، دو بھی نہیں، اسے ہم یہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ سید کا بیٹا ہے سید ہوگا، ماں سیدانی ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں۔ باپ سید ہے تو بیٹا سید، باپ شیخ ہے، ماں سیدانی ہے تو بیٹا شیخ ہی ہوگا۔ تو نسب باپ سے جاتا ہے، مگر ماں کا بھی اعتبار ہے، کیونکہ ماموں کا بھی اثر ہوتا ہے بھانجوں پر، ماں کا اثر ہوتا ہے بیٹے پر۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے اس طرح چن لیا کہ ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ اس کی دو شاخیں بڑھتی ہیں تو باپ کی شاخ بڑھتے بڑھتے امام حسن کی طرف جا کے رک جاتی ہے، ماں کی شاخ بڑھتے بڑھتے امام حسین کی طرف رک جاتی ہے۔ تو حسنی الحسینی دونوں جلوے آپ کے اندر نظر آنے لگے۔
حسنی جلوہ بھی نظر آنے لگا اور حسینی جلوہ بھی نظر آنے لگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کسی کو چن لیتا ہے تو مولا کریم اسے ہر طرح سے نوازتا ہے، ہر طرح سے نوازتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں نسب محفوظ ہیں۔ اس زمانے میں نسب کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی۔ جو ہی دور گزرتا گیا لوگوں نے اپنے نسب نامے کھو دیے۔ عرب قوم میں ایسی قوم تھی کہ عرب قوم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے نساب۔ نساب کا معنی لوگوں کے نسبوں کو جاننے والے، یعنی ابو بکر صدیق اپنا نسب ہی نہیں دیگر لوگوں کا نسب بھی بتائے گا کہ یہ اس نسب سے ہے، یہ اس نسب سے۔ وہ ایک الگ علم تھا، علم الانساب اسے کہتے ہیں۔ لوگ عرب سے نکلے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ ہاں جو سادات ہیں، علمی گھرانے کے ہیں، ان کے پاس ان کے شجرے محفوظ ہیں، بزرگوں سے محفوظ ہوتے آئے، محفوظ ہیں۔ مگر آج بھی بہت سے سادات ایسے ہیں جن کے پاس شجرے نہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دونوں شجرے محفوظ، باپ کا بھی ماں کا بھی، کیونکہ آپ کے دادا اللہ کے ولی، نانا بھی اللہ کے ولی، یہاں تک کہ اولیاء کا یہ سلسلہ باپ کی جانب سے امام حسن پہ جا کے رک گیا اور نانا کی جانب سے یہ سلسلہ امام حسین پہ جا کے رک گیا۔ تو آپ کے والد محترم کا تقویٰ کیا تھا؟ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، میں بھی یہ واقعہ سنا رہا ہوں، کیونکہ بعض واقعہ ایسے ہیں کہ واقعہ تو پرانا ہے مگر سننے میں لطف نیا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنی بار ہم نے سنا، انہوں نے لاٹھی گرائی، حجدہ بن گیا، پھر حجدے پہ ہاتھ رکھا، لاٹھی بن گئی۔ یہ بہت پرانا واقعہ ہے، لیکن جب بھی سناؤ تو ایک نیا مزہ ملتا ہے۔ یہ واقعے کا حسن ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا واقعہ، ان کے پاس کس درجے کا تقویٰ حاصل موجود تھا۔ آپ کے والد کا نام ہے ابو صالح، حضرت ابو صالح، جنگی دوست۔ کیونکہ جس علاقے میں غوث پاک کی پیدائش ہوئی وہ علاقہ گیلان کا، اور گیلان ایران کا ایک قصبہ ہے، وہاں کے لوگ فارسی ہی بولتے تھے۔ تو غوث پاک گیلان سے نکل کر بغداد میں آئے، اور بغداد کے لوگ عربی بولنے والے تھے۔ تو آپ کے والد کا لقب ہو گیا جنگی دوست۔ جنگی دوست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیشہ جنگ کرنا آپ کو پسند تھا۔ جیسے ہم بولتے بھائی چاہ کا عاشق، بھائی انہیں چاہ کا عاشق کا مطلب کیا چاہ سے عشق و محبت کر رہا ہے، چاہ اسے پسند ہے، چاہ زیادہ پینے والا، اس لیے چائے کا عاشق۔ تو جنگی دوست کے معنی جنگ کرنا پسند۔ ہمارے غوث پاک کے والد محترم کو جنگ کرنا پسند، اور جنگ کر کے تنگ کرنا پسند۔ کس کے ساتھ جنگ کرنا؟ نفس کے ساتھ، نفس کے ساتھ جنگ کرنا، اتنا جنگ کرنا کہ نفس تنگ آ جائے، نفس کہے کہ تو جو بولتا ہے میں وہ سنتا ہوں۔ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن نفس ہے، شیطان بھی ہے مگر اس سے بھی خطرناک ہے، کیونکہ جو دشمن باہر کا ہے اس کا خطرہ اتنا زیادہ نہیں جتنا خطرہ اندر کے دشمن کا ہے۔ یہ اندر کا دشمن ہے نفس۔ ہمارا نفس کیا ہے؟ کیا ایک الگ چیز ہے ہمارا نفس؟ یاد رکھیے ہمارا نفس ہم ہی ہیں، اور ہمارے بہت بڑے دشمن ہم ہی ہیں،
اور اس دشمن کو زیر کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ، لڑنے والا بھی وہی ہے، مار کھانے والا بھی وہی ہے۔ جیسے کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے، غصہ آ گیا، غلطی کر دیا ایک آدمی، غصہ آیا تو تماچے خود کو تماچے مار رہا ہے۔ ارے مارنے والا کون، مار کھانے والا کون؟ یہ کہ زید کو غصہ آ گیا، غلطی ہو گئی، ایک کام نہیں کرنا تھا کر دیا، نماز کا وقت چلے گیا، غفلت ہے، غصہ آیا، نماز چھوڑ دیا، تو سامنے والا چھوڑ تو اسے مارے، خود ہی چھوڑ دیا، اب خود کو مار رہا ہے، تماچے مار رہا ہے، اور کیا بھائی کر رہے، کیا کام کر رہا ہے جی؟ تو مارنے والا بھی وہی، مار کھانے والا بھی وہی، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ تو نفس باہر کی چیز نہیں ہے، آپ کا نفس آپ ہی ہے، اور نفس کو سدھارنے والے بھی آپ ہی ہیں، کیونکہ دو قوتیں آپ کے اندر کام کر رہی ہیں، دو قوتیں۔ جیسے میں بطور مثال یہ عرض کیا تھا کہ زید ایک شخص ہے جس سے غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا کر دیا، جب احساس ہوا تو خود کی پٹائی کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی دو احساسات کام کر رہے ہیں۔ پہلا احساس نادانی، دوسرا احساس شرمندگی۔ نادانی میں غلطی کر دیا، شرمندگی آئی تو خود کو تکلیف دے رہا ہے، خود کو سزا دے رہا ہے۔ تو ہمارا نفس غلطی کرتا ہے، اور ہمارے نفس کو ہم سدھارتے ہیں، اور ہمارا نفس کوئی الگ چیز نہیں ہے، خود ہم ہی ہمارا نفس۔ بہت سے لوگ اس حقیقت سے ناواقف سمجھتے ہیں کہ میں الگ ہوں، میرا نفس الگ آ کے کھڑتا نفس۔ تو نفس خود ہماری خواہش کی ہم پیروی کرتے ہیں تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ، نفس کو روک دیا، عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، دوسرا ٹھکانہ اس کے لیے نہیں ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو سامعین کرام، ہمارے غوث پاک کے والد کا لقب کیا؟ جنگی دوست، جنگ کے عاشق تھے۔ تو نفس کے ساتھ جنگ کرنا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہ غزوے میں گئے۔ غزوے کا مطلب کیا ہے؟ جنگ، کافروں سے جنگ، کافروں سے جنگ۔ کافر تو ہمارا غیر ہے، کافر ہمارا غیر ہے، کافروں سے جنگ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ فرمایا حضور نے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے ہم فارغ ہو گئے۔ یہ جو کافروں سے ہماری جنگ ہوئی، یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد وہ بھاگ گئے، ہم آ گئے۔ یہ چھوٹا جہاد، جہاد اصغر، منی جہاد ہے، چھوٹا جہاد، اس سے ہم لوگ فارغ ہوئے، اور اب کہاں جا رہے ہیں؟ الی الجہاد الاکبر، بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹا جہاد موقع پڑنے پہ ہوتا ہے، جنگ کا موقع آ گیا، کافر نے للکارا، جنگ کا موقع آ گیا تو وہ جہاد ہے۔ مگر جہاد اکبر جو ہے بڑا جہاد، اسے موقع کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے چلتا ہے، 24 گھنٹے چلتا ہے۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو نفس امارہ یعنی وہ نفس جو آدمی کو برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی ہمارے مزاج میں
یہ کہ داعیہ یہ ایک فیکٹر ہے، یہ قوت ہے جو ہم کو برائی کی طرف ابھارتی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ. تو نفس امارہ کے ساتھ کیا کرنا؟ ہم کو جنگ کرنا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی جنگ کرتے ہیں نفس کے ساتھ، کیونکہ نفس کہتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو. یہ نفس امارہ خاموش رہنے والا نہیں، جلدی جلدی پڑھو. نہیں جلدی نہیں، ٹھہر کر پڑھو، لوگ دیکھ رہے ہیں تم کو، ذرا سنبھل کے پڑھو. یا سامنے سے مارتا یا پیچھے سے مارتا، مگر مارتا کہ بغیر اسے سکون نہیں ملتا. اب ہمارا کام ہے اس پر غالب آ جا. یہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ محراب. محراب کا لفظ کیسے بنا؟ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ حرب سے بنا. حرب کا معنی ہے جنگ. حاربا حرب، عربی میں حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ. تو یہ محراب یعنی جنگ کرنے کا مقام ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو بہکانے کے لیے شیطان بھی آئے گا، نفس بھی آئے گا، تو دونوں سے جنگ کرنا. تو حضرت ابو صالح اس قدر نفس کے ساتھ جنگ کرتے تھے کہ نفس کے ساتھ جنگ کرنا یہ باطنی چیز، مگر باطنی چیز بھی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں اوور فلو ہو جانا، اوور فلو. تو اس طرح ریاضت کرتے تھے کہ اگرچہ کہ نفس کا جہاد مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، مگر کثرت کی وجہ سے لوگوں پر ظاہر ہو گئی. لوگوں نے کہا بھائی اس کے جیسا نفس کے ساتھ لڑنے والا کوئی نہیں، یہ جنگی دوست ہے، ہمیشہ جنگ کرنا پسند ہے نفس کے ساتھ. تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار آپ جا رہے تھے، بھوک کی شدت، زبردست بھوک لگ رہی تھی. ایک سیب پانی میں تیرتے ہوئے آیا، پانی لے کے آ رہا ہے، سیب کسی درخت سے نکل کے لڑک گیا پانی میں، وہ پانی کی لہر جا رہی تھی تو سیب نظر آیا، بے اختیار ہو گیا نفس، کیونکہ بھوک کی اتنی شدت ہے. بھوک بشری تقاضا ہے. بھوک کیا ہے؟ بشری تقاضا ہے. اور بھوک جب حد سے بڑھ جائے تو ناجائز چیز بھی جائز ہو جاتی ہے کھانے کے لیے. قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، جو ایسا ضرورت مند ہو گیا کہ بھوک بہت زیادہ ہو گئی، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اسے جائز ہے کہ ممنوع چیز بھی کھا کر اپنی جان بچا لے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے دن کے بھوکے تھے، اور وہ زمانہ فراوانی کا زمانہ نہیں تھا، ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا. تو سیب نظر آیا، سیب پر ہاتھ پڑ گیا، لے کر سیب کو تناول کر. اور اس زمانے کا سیب بھی اس زمانے کے سیب کی طرح نہیں. آج کل نیچرل سیب ملنا بہت مشکل ہے. آرٹیفیشیل یعنی بناوٹی، نیچرل قدرتی سیب بہت کم ملتے ہیں. قدرتی سیب کھائیں گے تو اس کا مزہ ہی الگ، اور یہ جو بناوٹی سیب ہے یہ کھا لینے کے بعد ملنے والی سزا ہی الگ. اس میں مزہ، اس میں سزا. اس میں دور ہوتی ہے بیماری اور اس میں آ جاتی ہے بیماری. یہ اسے ہم کہیں گے اوریجنل، اسے کہیں گے ڈپلیکیٹ. وہ اصلی سیب یا نقلی سیب. اس زمانے میں نقلی سیب نہیں تھا، اصلی سیب ہی ملتا تھا، کیونکہ بہت پرانا زمانہ ہے، 1000 برس پہلے کا زمانہ.
تو سیب کو لیا، تناول کر لیا۔ کھانے کے بعد جب پیٹ میں غذا گئی، احساس زندہ ہوا، سوچا کہ یہ کس کا سیب میں نے کھا لیا، اس کا مالک کون ہے، مالک کی اجازت کے بغیر میں کھا لیا، یہ میرے لیے کیسے حلال ہوگا۔ یہ جو خیال ہے تقوی کی بنیاد پر آنے والا خیال ہے، ورنہ ہم کہیں یہ سب چلتا بھائی، ایسے موقع پہ چلتا بھائی، ہم لوگ چلتا چلتا بول کے چلاتے جائیں گے کم، لیکن ہمارے پاس چلتا وہ ایسے ولی کے باپ ہے جو ولیوں کا سردار، غوث العظم کے والد، تو آپ کو چلتا نہیں ہو تو پریشان ہو گئے۔ غور کیا کہ اس کے مالک کا پتہ لگانا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو پتہ لگا کر، آج ہم پتہ کیسے لگاتے، گوگل میں دیکھ کے پتہ لگاتے، لوکیشن دیکھ کر پتہ لگا لیتے۔ اس زمانے میں وہ لوکیشن نہیں تھا، بس تقوی کی وجہ سے دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو دیکھیں ضرور یہ سیب وہاں سے لڑک کر آیا ہے، تو جہاں سے پانی بہہ کر آیا ہے ادھر ہی سے سیب آیا ہوگا۔ تو گئے وہاں تک، وہاں ایک باغ نظر آیا، سیب ہی کا باغ، تو سیب لگے ہوئے، یہیں سے نکل کر سیب پانی میں گرا اور پانی بہا کر اسے لے آیا اور میں نے اس کو پکڑ کر کھا لیا۔ تو اس باغ کا مالک کون ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو باغ کا مالک کون ہے، گئے، کون ہے باغ کے مالک؟ باغ کا مالک اللہ کا بہت بڑا ولی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ۔ صومعی یہ بھی ایک لقب ہے، صومعہ کہتے ہیں عبادت خانے کو۔ قرآن میں نا لہدمت بیع و صلوات و صوامع، صوامع ہے نا، صوامع صومعہ کی جمع۔ صومعہ کا معنی کیا ہے؟ عبادت خانہ۔ تو عبادت خانے سے اس طرح وہ لگے ہوئے تھے کہ ان کا لقب ہی صومعی۔ یہ ایک وجہ ہے، دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو گئے، میں اس باغ کے مالک کون ہے، نکل کر آئے عبداللہ صومعی جو غوث پاک کے نانا بننے والے تھے، تب نکل کر آئے، کہا کہ زبردست شکار میرے ہاتھ آیا، نورانی چہرہ ہے، آنکھوں میں تقوی، باتوں میں تقوی، اداؤں میں تقوی، یک ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ عام انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کسی کی سادگی کو دیکھ کر اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کسی کے تکلفات کو دیکھ کر اسے بہت بڑا شخص سمجھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ کیلکولیشن میں غلطی کر لیتے ہیں، مس کیلکولیشن کر لیتے ہیں، لیکن جو ولی ہے وہ ولی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ تو وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ عمر رسیدہ ولی، یہ نوجوان ولی۔ تو چہرے کو دیکھا، بولا کیا بات، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، یہ گزارش لے کے آیا ہوں، معافی طلب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس بات کی معافی طلب کر رہے ہو؟ عبداللہ صومعی نے کہا کس بات کی معافی طلب کر رہے ہو؟ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا سیب کھا لیا۔ ایک سیب پانی میں لڑکتے ہوئے آیا، وہ کہاں سے آیا؟ اسی باغ سے آیا، کیونکہ برابر وہاں جا کے وہ نہر رک جاتی ہے اور ادھر ہی سیب کے درخت ہیں۔ یہ باغ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو عبداللہ صومعی نے کہا کہ اگر تم نے غلطی کی ہے تو مجھے سزا دینے کا بھی حق ہے،
مجھے سزا دینے کا حق ہے؟ کہا جو سزا ہے دیجیے، میں آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی، چیز آپ کی، آپ سے اجازت لینا تھا، نہیں لیا۔ تو یہ تقوی ہر انسان کے اندر نہیں آتا۔ تقوی الگ ہے، فتویٰ الگ ہے۔ اگر فتویٰ پوچھو، بھائی زبردست بھوک لگی، آیا سیب کس کا کسے معلوم، جا کر چرا کر کیا کھائے تمہیں، باغ میں گھس کو چوری کرے، سامنے لڑک لے کر آیا، اللہ کی طرف سے آیا، کھا لے، چلو بھائی، یہ فتویٰ۔ یہاں پر فتویٰ نہیں، تقوی۔ تو تقوی ابھار رہا ہے، کہا میں سزا دوں گا، جو بھی سزا منظور ہے۔ کہا سزا یہ ہے کہ میرے پاس کام کرنا، جب تک میں کہوں کام کرنا، تو مقرر کر دیا، یہ 1 برس کام کرنا، کروں گا۔ پھر اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے، اندھی، گونگی، بہری، لنگڑی ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، لنجی ہے، لنگڑی ہے، وہ جو میری بیٹی ہے وہ میں تمہارے نکاح میں دوں گا، اسے قبول کرنا۔ اگر کر لوں تو میری غلطی معاف کر دیں گے آپ؟ تب معاف کر دوں گا۔ رکھا۔ اس کے بعد نوکر بنایا، ایک بہانہ تھا، دیکھ رہے تھے ان کے تقویٰ کو، ان کی عبادت کو، ان کی سچائی کو، ان کی امانت داری۔ اب میرے مولا تو نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ میں دعا کرتا رہا کہ میرے پروردگار مجھے ایسا داماد عطا کر جو میری بیٹی کے لائق ہو، جو بالکل نیک ہو۔ میں نے ایسا نیک نوجوان کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ تو ایسا نوجوان جب مل گیا، اب اسے داماد بنانا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد شب زفاف کہتے ہیں، یعنی نکاح کے بعد پہلی رات، جو پہلی رات ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب زفاف۔ شب زفاف کے بعد ولیمہ۔ مگر آج عجیب بات ہے، جھٹ منگنی پٹ بیاہ، جھٹ نکاح پٹ ولیمہ ہو جاتا ہے۔ تو شب زفاف، تو شب زفاف میں گئے، جا کر دیکھا کمرے میں تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے، بالکل قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، خالی کمرہ، کوئی نہیں۔ موقع مل گیا، نماز پڑھ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ لنگڑی بھی نہیں ہے۔ تو تقویٰ، وہاں پر بھی تقویٰ ابھر آیا، باہر آ گئے۔ پوچھا عبداللہ کیوں باہر آ گئے؟ یہ تو نہیں، میں دوسری عورت میرے کمرے میں آ گئی، کیونکہ آپ نے جو بتایا ویسا نہیں ہے۔ وہ عورت ایسی ہے کہ صحیح سلامت ہے، مجھ کو سلام کر رہی ہے، السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ وہ گونگی ہے، بات نہیں کر سکتی، مگر السلام علیکم بول رہی ہے، دیکھ رہی ہے، بالکل سلامت ہے۔ تو آپ کے سسر حضرت ابو صالح کے سسر جو ہیں، غوث پاک کے نانا جان، کہا کہ بیٹا میں جو زبان تیرے ساتھ بولا وہ کنایے کی زبان، وہ جھوٹی بات بھی نہیں، بظاہر وہ بات غلط ہے، لیکن کنایے کی زبان، کنایتن میں نے تجھ سے بات کی تھی۔ میری بیٹی اندھی کا مطلب میری بیٹی نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی نے کبھی غیبت کو نہیں سنا ہے، کیونکہ میں اسے اس طرح رکھا ہوں گھر میں کہ کوئی نہ آتا ہے اس کے پاس، نہ کوئی اس سے بات کرتی ہے کوئی عورت۔ میری بیٹی نے آج تک جھوٹی بات اپنی زبان سے نہیں کی۔ تو گونگی کا مطلب جھوٹ نہیں بولی، بہری کا مطلب غیبت نہیں سنی،
اندھی کا مطلب کبھی ناجائز نظاروں کو اس نے نہیں دیکھا ہے، کبھی غلط جگہ اس کا قدم نہیں گیا. یہ اشارے کی زبان میں نے کہا تھا. اور میں تمہارے تقوی کو آزمانا چاہتا تھا. اگر تقوی نہیں ہوتا تو دوسرا غصے میں آ جاتا، ٹینشن میں آ جاتا. اے بڈھے عزت دے کو آیا تیرے پاس بات کرنے میں، کیا کہ کھالا بولو کہ تیری بیٹی سے شادی کرنا، اندھی ہے کرنا، یہ کیا بہت بور جاتا نا تو بولے. آج کے زمانے میں ایسے ہی بات کرنے، کیا بہت بور جاتا نا. جاؤ میں کھایا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کھا لیا میں ابھی ہے سو سیپ ابھی توڑ کو کھاؤں گا، کیا کر لیتا ہے دیکھ بولے. لیکن اس زمانے کا نوجوان کر سکتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو اپنے لیے ہی پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے ان کا مزاج ہی ویسے بنا دیا، تو تب جا کر آپ کو تسلی ہوئی، تشفی ہوئی. دعا کیجیے پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.